بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ممتاز الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو لندن کی جامعہ مسجد کے خطیب ہیں اور الحمدللہ فتنوں کے خلاف خوب کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، یوٹیوب پر فقہ حنفی کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور حضرت کے بیان کے بعد پھر قائد اہل سنت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ معزز محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں خود اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ حضرت کی ملفوظات سے مستفید ہوں۔ حضرت نے حکم فرما دیا کہ تو بھی کچھ کہے، تو میں ادباً جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا بیان کیا، تو باتیں حضرت کی سمجھیں زبان میں نہیں سمجھیں، انشاءاللہ حضرت کی توجہ بھی ہے آپ حضرات کی طرف پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے دو چار باتیں کام کی، اصلاح کی، ہدایت کی کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایسی امت کو وجود بخشا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک ایسی امت تیار کی جو آپس میں کھائی پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی نعمتیں، ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، رہنے کے لیے مکانات دیے ہوئے ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اور ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور اپنا احسان دلایا ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ زمانہ بھی تو یاد کرو نا جب بھائی بھائی کو مارتا تھا اور سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت بھر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کی برکت سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار فرمائی تھی جو آپس میں ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے۔ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک گھر میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس پاک گھر کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اسماعیل ذبیح اللہ وہاں مدد کرنے والے تھے، اور جو پوری کائنات کے لیے برکت کا، ہدایت کا مرکز ہے، مبارکم وہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے برکت کا، ہدایت کا مرکز ہے۔ اس ہدایت کے مرکز کو 360 بتوں سے بھر دیا گیا۔ اب اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا، اس سے بڑا کیا کفر اور شرک ہوگا۔ لیکن پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق غالب آیا اور باطل فرار ہوا۔ مجھے معاف کرنا، معذور سمجھنا، میری عادت اردو میں تقریر کرنے کی نہیں، کیونکہ بچپن میں انگلینڈ چلا گیا تھا، وہاں انگریزی میں سارا کچھ ہوتا ہے، تو عام طور پر کیونکہ قرآن انگریزی میں ہوتا ہے تو اس لیے اردو میں اگر کچھ جملے ایسے نکل جائیں جو مناسب نہ ہوں تو مجھے معذور سمجھیں اور معاف فرمائیں۔ بہرحال عربی میں
جانے کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ذہب. ذہب معنی جانا. یہ جانا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر پھر واپس بھی آ سکتا ہے. ذہب کا یہ جانا ہوتا ہے جو آدمی جائے پھر کبھی واپس نہ آئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل. باطل ایسا بھاگا کہ پھر وہ کبھی بھی اس مقدس زمین پر واپس نہ آ سکے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار فرمائی تھی جو آپس میں بھائی بھائی تھے. اس پرفتن دور میں جہاں اور فتنے ہماری طرف متوجہ ہیں اور حضور نے فرمایا ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے. الرجل یبیع دینہ بعرض من الدنیا. لوگ جو ہے چند کوٹیوں کے بھاؤ اپنے ایمان کو بیچ دیں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہوگا. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا, خبردار کیا. آپس میں ایسا بھائی چارہ قائم کیا, ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے. حضور نے فرمایا خبردار اے مسلمانوں, لا تحاسدوا, ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. لا تباغضوا, ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو. لا تناجشوا ولا تناقشوا, جھگڑے نہ کیا کرو. ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. انما المؤمنون اخوة, تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں, ان کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے. اب ایک دعا بھی سکھائی گئی, ربنا اغفر لنا, اے اللہ تو ہماری بخشش اور مغفرت فرما. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو ہم سے سبقت لے گئے, ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, یا اللہ کہیں ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے لیے کچھ میل نہ پیدا بنے. جو آدمی مسلمان ہو, اللہ کو مانتا ہو, اللہ کا دوست, اور ہر مسلمان ایمان والا اللہ کا یقیناً دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے. تو ایمان والوں کے ساتھ دشمنی, بغض, عداوت, اور پھر وہ مومنین کاملین جن کے ایمان کی اللہ گواہی دے, اولئک هم المؤمنون حقا, کہ وہ سچے پکے مسلمان تھے. آج کل ایسا عجیب دور آ چکا ہے اور ایسے فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں, اور لوگ معمولی باتوں پر, یعنی علماء کو, صلحاء کو, بزرگان دین کو اور نیک مسلمانوں کو بس ایسے یہ تو کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ شرک ہے. حضور نے فرمایا خبردار, اذا من قال لأخيه یا کافر او عدو اللہ, جس آدمی نے من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ, جس نے اللہ کے کسی بندے کو, اللہ کسی مسلمان کو اس طرح پکارا, من دعا رجلا بالکفر, او کافر, کسی کو ویسے ہی کافر کہہ دیا, او قال عدو اللہ, یا کہا کہ او اللہ کے دشمن, ولیس کذالک, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور نے فرمایا قد حار علی ای رجع علی, تو وہ اس کا کسی مسلمان کو کافر کہنا, اللہ کا دشمن کہنا, اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو وہ اس کا یہ کہنا خود اس کے اوپر لوٹتا ہے. اذا قال الرجل لاخيه یا کافر, حضور نے تو بھائی بھائی بنایا تھا, لیکن جب کوئی اپنی جہالت سے, بے وقوفی سے اور تکبر کی وجہ سے کسی مسلمان کو اس طرح کہے یا کافر, او کافر, حضور نے فرمایا فقد باء بها احدهما, تو اس کی وجہ سے وہ دونوں میں سے ایک تو ضرور اس کفر کا مستحق ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ, اگر اس نے اس کو کافر کہا ہے اور وہ واقعی کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ, ورنہ اس کا وہ کفر اس شخص کہنے والے کے اوپر آ رہتا ہے. آج کل عام طور پر رواج بنتا چلا جا رہا ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا, مشرک کہنے کا, حالانکہ ہمیں اتنا محتاط کیا گیا ہے. اور پھر وہ ایسے مقدس افراد جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا, لوگ ان کو بھی کافر کہنے سے نہیں شرماتے, اور لوگ ان کو کافر کہنے سے باز نہیں آتے اور ان کو ظالم ٹھہراتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اہل بیت کے ساتھ دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی اور اہل بیت ان کو مسلمان نہ سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات میں سے بعضوں کو بچے دیے ہوں گے، لڑکے دیے ہوں گے. آپ جب لڑکے آپ کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام رکھتے ہیں نا. حضور نے بھی فرمایا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، یہ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے، ان کو اچھے آداب تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اولاد کا حق ہے. تو جب آپ کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو آپ لڑکوں کے نام، اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے ناموں پر رکھتے ہیں یا بزرگوں کی نسبت سے اچھے نام ان کو دیتے ہیں؟ بزرگوں کی نسبت سے، ہاں جن کی آپ کی دلوں میں تعظیم ہو، تکریم ہو. اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اقوال کے مطابق 14 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور علماء نے اور بھی لکھے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹوں کے نام رکھے، دو تو مشہور ہیں حسن اور حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے اتنی محبت تھی 3 بیٹوں کے نام محمد رکھے. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ مفتی زین العابدین صاحب گزرے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا یوسف صاحب سے بڑی محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو کئی بیٹے دیے، حضرت نے سب بیٹوں کا نام یوسف رکھا. یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، یوسف خامس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، ایک کا نام تو حسن اور حسین خود حضور نے رکھا تھا. پھر جب حضور کا وصال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اور بیٹے دیے، ایک کا نام رکھا محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر. تو کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ. کتنے ہو گئے؟ ایک کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا، جعفر، یحییٰ، عون اور عباس. 7 اور 4 11. باقی کتنے رہ گئے 14 میں سے؟ ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد نصیب فرمائی. ان کے بھی لڑکے تھے، انہوں نے اور لڑکوں کے اور نام رکھے، لیکن ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد دی، لڑکیاں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکے بھی دیے. جہاں اور کے نام رکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا. بعض لوگوں کے یہاں امامت کا تصور ہے، ان کے حضرت علی پہلے امام ہے، حضرت حسن دوسرے امام ہے، حضرت حسین تیسرے امام ہیں، پھر علی بن حسین جن کو زین العابدین کے نام سے لوگ جانتے ہیں. حضرت زین العابدین ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور لڑکے عطا فرمائے، جہاں اور نام رکھے، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. ہمارے اکثر لوگ یہاں حنفی ہیں، ہمارے یہاں فقہ حنفیہ چلتا ہے. دوسرے لوگوں کے یہاں اور فقہ ہے، اس کا نام فقہ جعفریہ ہے. ان کے ہاں امام جعفر صادق مرکزی امام ہیں، ان کی فقہ ان کے نام پر مشہور ہے. ان کے بیٹے تھے موسیٰ کاظم 7ویں امام، جن کو وہ تصور کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹے دیے، انہوں نے جہاں اور نام رکھے، ایک کا نام ابو بکر رکھا بیٹے کا، ایک کا نام عمر رکھا. تو اگر ابو بکر اور عمر ان کے دشمن ہوتے تو وہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے بیٹوں پر رکھتے. جہاں اور چلو نام تو رکھ دیے، جب بچے جوان ہوتے ہیں پھر ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے، تو شادیاں بھی جب کرتے ہیں تو اپنوں میں کرتے ہیں یا دشمنوں میں کرتے ہیں؟ اپنوں میں کرتے ہیں نا. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اس کی بیٹی کسی کافر کے گھر میں ہو، نعوذ باللہ. تو جب اہل بیت انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اپنے لڑکوں کی شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. خبردار کسی مشرکہ عورت کے ساتھ اس وقت نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور پھر مشرک لوگوں کے ساتھ بھی اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لے. جب حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو ان کو مسلمان سمجھ کر نکاح کیا تھا یا کافرہ سمجھ کر؟ حضور نے جب حضرت حفصہ سے نکاح کیا تھا تو ان کو مسلمان سمجھ کر کیا تھا یا غیر مسلم سمجھ کر؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی، 2 بیٹے بھی دیے، 2 بیٹیاں بھی دی. ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا. ام کلثوم جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس کابل میں ان کی شادی کی جائے، حضور کا وصال ہو چکا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے.
حضرت عمر حضرت علی کے پاس تشریف لائے. اے علی اگر تو برا نہ سمجھے, برا نہ منائے تو میں یہ چاہتا ہوں, میری پہلے بھی حضور سے قرابت ہے, میری بیٹی حضور کے گھر میں تھی, میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے, تو اگر تو مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دے تو تیرا مجھ پر بڑا احسان ہوگا. حضرت علی نے فرمایا میں نے تو ام کلثوم کو اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے لیے رکھا ہوا تھا کہ میں اس کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑا مبارک, لیکن میں اپنے آپ کو اس بات کا زیادہ مستحق سمجھتا ہوں کہ میری حضور کے ساتھ رشتہ داری اور قرب اور مضبوط ہو جائے, تو آپ میرے اوپر احسان فرمائیں اور مجھے اپنی دامادی میں قبول فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو مسلمان نہ سمجھتے تھے تو حضور کی نواسی ان کے گھر میں دیتے نہ دیتے. پھر حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور لڑکے لڑکیاں تھے, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام تھا فاطمہ, ایک کا نام تھا سکینہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی, حضور نے اپنی بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی, ایک حضرت علی کے نکاح میں بھی دی اور 2 حضرت عثمان کے نکاح میں بھی دی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے پوتیاں وہ اہل بیت کے نکاح میں آئے, اور جس طرح حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی تھیں, اسی طرح اہل بیت بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان کے لڑکوں سے کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پوتیاں فاطمہ اور سکینہ, فاطمہ عبداللہ بن زید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی, اور سکینہ حضرت زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. جیسے عرض کیا ان کے ہاں جو مرکزی امام ہے وہ امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑ پوتی ہیں, اور ان کی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے, محمد, عبد الرحمن اور عبداللہ. عبد الرحمن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ایک حضرت حفصہ جو حضرت حسن کے نکاح میں تھی, اور ایک تھی حضرت اسماء جو محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے, قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کے نکاح میں تھی. تو اسماء اور قاسم کے نکاح سے ام فروہ پیدا ہوئی, اور ام فروہ امام باقر کے نکاح میں تھی جو امام جعفر صادق کی والدہ تھی. تو اگر آپس میں دشمنیاں ہوتی تو ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھتے, ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں دیتے, تو پتہ چلا کہ حضور نے جو امت تیار کی تھی آپس میں بھائی بھائی تھے. اور ہمیں بھی یہ حکم ہوا کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تم بھائی بھائی بن کر رہو. لیکن آج ایک ایسا رواج پڑ چکا ہے کہ بس نہیں دیکھتے, بس یوں ہی مشرکانہ طور, یہ جاہلانہ طور پر سب پر کفر کے فتوے, فلاں بھی کافر, وہ بھی کافر, یہ بھی کافر. اور جو حقیقی کافر ہیں, جن کو حضور نے کافر سمجھا, جن کو صحابہ نے کافر سمجھا, جن کو قرآن کافر کہتا ہے, ان کو کافر سمجھتی. ان کے ساتھ تعلقات ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, لینا دینا ہے, شادی بیاہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں, جو اہل علم ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, اور جن کی برکت سے آج یہ سارا ماشاءاللہ یہ سارا ماشاءاللہ نظام ہے, اور آپ یہ ساری برکتیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر میں یہاں منبر پر بیٹھ کر حلفاً یہ کہہ دوں نا, یہ سارا ماشاءاللہ, یہ ساری برکات, ثمرات, انوارات, یہ سارا دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, تو میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں گا انشاءاللہ. جب آج کل لوگوں میں تو یہ تصور ہے کہ کس طرح بھی ہمارے بچے انگلینڈ چلے گئے. ہم ایک گاؤں میں پیدا ہوئے, الحمدللہ وہاں ادھر قریب, جب کبھی چھٹیوں میں آتے تھے نا تو لوگ ہمارے دائرے کے پاس آتے, ملک صاحب ساڑھے پتر روم لے جاؤ, بکسے بند کر کے لے جاؤ صحیح. بس جس طرح ہمارا ایک تصور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگلینڈ پہنچ جائے نا, تو انگریزوں پر بھی ایک دور آیا ہے جو وہاں پوری دنیا میں گئے ہیں. سن 1700 کے قریب وہ یہاں ہندوستان میں بھی آئے, انہوں نے قدم رکھے, اور شروع میں جو قدم رکھے نا
وہ تجارت کی نیت سے. شروع میں وہ چائے بیچتے تھے ساحلی علاقوں میں, پھر انہوں نے اپنی جو ہے بندرگاہیں بنائی, اڈے بنائے, فوج تیار کی, ہندوستان سے لوگوں کو بھرتی کیا ہندوستانیوں کو مارنے کے لیے. رفتہ رفتہ پورے ملک پر چھا گئے سن 1800 تک. پھر سن 1800 کے قریب پورے پنجاب پر, یہ ملتان سے آگے تک, مانسہرہ سے آگے اور پورے یہ جلندھر, امرتسر اور کابل تک سکھوں کی حکومت تھی. 45 سال تقریباً پورے پنجاب پر سکھوں کی حکومت رہی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد شروع فرمایا. ان کی ایک کوشش تھی, اللہ کے علم میں کچھ اور بات مقرر تھی. بہرحال ان لوگوں کو وہ شہادت سے سرفراز ہوئے, شہید ہوئے. 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور امارت میں مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا قاسم ننوتوی کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی. حضرت حاجی صاحب امیر کبیر جہاد تھے, مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنرل تھے. 25 سال کی عمر میں جہاد ہوا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا, بعض ان کے ساتھی شہید ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کامیابی نہ نصیب فرمائی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ جانا پڑا. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سچے مخلص خدام تھے. انہوں نے بھی گزارش کی, حضرت ہمیں بھی اجازت دے, ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں چلیں. حضرت نے فرمایا نہ, اللہ تعالیٰ نے تم سے یہاں بڑا کام لینا ہے, بڑا کام لینا ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو انہوں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے وجود سے ہزاروں نہریں بہ رہی ہیں جو ہر سمت میں اس طرح جاری ہیں. تو ان کے جو استاد تھے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ, جن سے انہوں نے احادیث کے علاوہ باقی ساری کتب ان سے پڑھی تھی, تو ان کے سامنے جب اپنے خواب کو بیان فرمایا تو حضرت نے فرمایا اے قاسم, اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا کام لیں گے کہ دین کا علم پوری دنیا میں تیری وجہ سے پھیلے گا. دین کا علم پوری دنیا میں تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ پھیلائیں گے. اور حضرت نے دورہ حدیث اس وقت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ, جو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان سے پڑھا تھا اور 17 برس کی عمر میں سب علوم سے فارغ ہو گئے تھے. ان کے ایک اور ساتھی تھے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت وہ بخاری شریف پر حاشیہ لکھ رہے تھے. حضرت بیمار ہو گئے تو اپنے اس کام کی تکمیل نہ کر سکے, تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہتے تھے, ان سے پڑھتے تھے. تو حضرت نے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم صاحب کو حکم فرمایا ہے قاسم تو اس حاشیے کی یعنی شرح کی تکمیل کر دے. تو اس وقت حضرت کی عمر صرف 19 سال کی تھی. تو باقی علماء نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا, بچے کو ایک یہ عظیم الشان کام سپرد کر دیا. حضرت احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تم اتنا بے وقوف سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں. تو جب حضرت نے اس کی تکمیل کی اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی خدمت میں وہ حاشیہ پیش کیا, مولانا قاسم صاحب کا لکھا ہوا, حضرت کی عمر اس وقت صرف 19 سال کی تھی. تو علماء دنگ رہ گئے کہ 19 سال کا بچہ بھی ایسا کام کر سکتا ہے. پھر اس طرح ہوتے ہوتے 1866 میں حضرت سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں مرید ہوئے اور حاجی صاحب نے ان کو ذکر تلقین کیا اور حضرت نے ذکر کرنا شروع کیا. جس طرح کیسے لوگ علماء سے اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں تو اللہ والے کچھ ذکر بتاتے ہیں, جس طرح کھانے میں دوائی میں کچھ تاثیر ہوتی ہے اس طرح ذکر میں بھی تاثیر ہے. تو ذکر کرتے کرتے اندر کچھ کیفیات بنتی ہیں تو لوگ اپنی کیفیات اپنے شیوخ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو لوگ اپنی اپنی کیفیات حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے. تو ایک دن حاجی صاحب مولانا قاسم صاحب سے کہنے لگے قاسم کیا بات ہے, تیرے پر کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے. فرمایا حاجی صاحب میں کیا عرض کروں, میں تو جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھ پر اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میری زبان ذکر پر چلتی ہی نہیں. حاجی صاحب نے فرمایا قاسم بڑی مبارک ہو تجھے, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی کا اس قدر بوجھ ہوتا تھا, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, بڑا سخت بوجھ حضور محسوس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر
پھر کرم فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کمر ٹوٹ جائے گی. تو اسی طرح مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اس قدر بوجھ محسوس کرتے تھے. حاجی صاحب نے فرمایا قاسم بڑا مبارک ہے, لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وہ کام لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتے تھے. نبیوں سے دین کی علم کی اشاعت ہوتی ہے. پھر مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی. پھر اسی سال دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی. 1892 میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی. 1898 میں ڈھاکہ میں دارالعلوم 18 ہزاری. اور پھر مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جہاں جہاں جاتے تھے آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر جگہ مدارس اور مکاتب قائم ہوں. یہ تو خیر اسلامی تاریخ میں شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے. مسجد نبوی میں علم کے حلقے لگتے تھے. صحابہ کرام حدیث پڑھاتے تھے, لوگوں کو دین سکھاتے تھے. اور اس طرح پھر یہ آگے یہ سلسلہ بڑھتا گیا. یعنی اسلامی ممالک میں, اسلامی شہروں میں جہاں بڑے بڑے علماء تھے وہاں لوگ جاتے اور علماء کی خدمت میں رہ کر مختلف علوم سیکھتے. بنیادی علوم اپنے محلے کی مسجدوں میں محلے کے اماموں یعنی محلوں کے علماء سے سیکھتے, اور حدیث اور دیگر علوم تفسیر اور فقہ یہ بڑے بڑے علماء سے جا کر سیکھتے تھے. پھر سن 972 میں جب مصر میں اسماعیلیوں کی حکومت تھی, شیعوں میں مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ اسماعیلیوں کا, ان کے ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدس بہت زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی چیز کو نہ پیدا کرنا ہوتا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور کو بھی پیدا نہ کرتے. اور اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ حضرت علی ہوتے, نہ حضور ہوتے, نہ کائنات ہوتے. تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جامعۃ الازہر قائم کیا مصر میں. پھر سن 1066 میں سلطان صلاح الدین ایوبی جب انہوں نے حملہ کیا مصر پر, تو وہاں جہاں پورا ملک فتح ہوا جامعۃ الازہر بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی. اور سن 1961 تک مسلمانوں کے قبضے میں محض دینی یونیورسٹی کے طور پر رہی. سن 1961 میں جمال عبد الناصر مصر کا وہ صدر تھا, اس نے دینی علوم کے ساتھ کچھ عصری علوم کا بھی اضافہ کیا. اس کے علاوہ بغداد میں بڑے بڑے مدارس تھے. نظامیہ جہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے, وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, وہاں کے صدر مدرس پھر وہ بنے. اسی طرح مستنصریہ بغداد میں قائم ہوا. لیکن یہ سارے ایسے مدارس تھے جہاں نظام تعلیم مکمل تھا, لیکن ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی. دارالعلوم دیوبند اسلامی تعلیم کا پہلا مدرسہ ہے جہاں مکمل طور پر تعلیم ایک باقاعدہ نظام کے تحت ابتدا سے کمال تک, عربی سے صرف نحو سے تفسیر فقہ حدیث کا مکمل دورہ ایک پورے نظام کے تحت وہ دیا جاتا تھا, تعلیم دی جاتی تھی, لیکن کسی حکومت کی سرپرستی حاصل نہ تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات رکھی کہ اس ادارے کی مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا, اور فرمایا کہ جب تک اس کی آمدنی کا مستقل کوئی ذریعہ نہ ہوگا یہ ادارہ قائم رہے گا, پھولے گا, چمکے گا اور پھیلے گا. اور جو ہی اس کی آمدنی کا مستقل کوئی ذریعہ بن گیا تو پھر اس کا انعقاد شروع ہو جائے گا. تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. سب سے پہلا شاگرد محمود حسن, سب سے پہلا استاد ملا محمود. ایک انار کے درخت کے نیچے, کوئی بلڈنگ نہ تھی, مسجد تھی چھوٹی سی, چھتے کی مسجد کے نام سے مشہور تھی, وہاں سے تعلیم شروع ہوئی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن, اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کو شیخ الہند بنایا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا عبید اللہ سندھی, مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ فیض پھیلا. پھر پاکستان بنا. کراچی میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی مدرسہ قائم کیا. لاہور میں جامعہ اشرفیہ, ملتان میں خیر المدارس, کبیر والا اور دیگر
ماشاءاللہ مدارس قائم ہوئے. اب اس وقت پاکستان میں تقریباً 16,000 مدارس قائم ہیں. دیوبندی مدرسے ہوں, بریلوی مدرسے ہوں, اہل حدیث مدرسے ہوں, لیکن دارالعلوم دیوبند سب کا سرچشمہ ہے. اس کے بعد سارے مدرسے قائم ہوئے, صرف پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں نہیں. پھر جب ہمارے حضرات یہاں سے دیگر ممالک میں تشریف لے گئے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. آپ پڑھتے ہیں نا, جماعتیں آتی ہیں, سنتے رہتے ہیں. اور دوست کہتے ہیں تعلیم ہوگی تو بیٹھ جایا کرو, کبھی کبھی بیٹھ جایا کرو, سنا کرو. اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن کے بعد جو کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ فضائل اعمال ہے, تو انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں. ہر مسجد میں, گھر گھر میں الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پھیلائی ہے. بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہے اور لوگوں کو ہو جاتی ہے. بہرحال حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ایک شاگرد مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ دامت برکات وہ بھی حیات ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تقریباً 1970 میں حضرت انگلینڈ گئے, وہاں ایک پرانا ہسپتال تھا, اس کو خریدا اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا. اب ماشاءاللہ انگلینڈ میں 5-6 دارالعلوم بن گئے. دارالعلوم پری حضرت مولانا یوسف مطالعہ دامت برکات اس کے شاگرد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اور شہروں میں مدرسے قائم کیے. یہاں سے طلباء فارغ ہو کر امریکہ گئے. ہم بفلو کے اندر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے بفلو میں مدرسہ قائم کیا. نیو یارک میں دارالعلوم قائم ہوا, کینیڈا میں دارالعلوم قائم ہوئے, ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم قائم ہوئے, زامبیا میں, موزمبیق میں, آسٹریلیا میں علماء دیوبند نے جا کر دین کے پرچم لہرائے. اللہ قال رسول کہ نغمے بلند کیے اور لوگوں میں ماشاءاللہ اس طرح دین کی ایک فضا بنائی. اور اس طرح اب بھی ماشاءاللہ اس طرح دارالعلوم دیوبند اسلامی تاریخ میں پہلا مدرسہ ہے جو اس کو کسی حکومت کی سرپرستی حاصل نہ تھی, اور عوام کے اس طرح تعاون کے ساتھ, تاکہ اللہ پر توکل بھی رہے اور لوگوں کو تعاون کا موقع بھی ملتا رہے. جو آدمی تعاون کرتا ہے نا کسی مسجد میں, مدرسے میں, تو پھر اس کو اپنا سمجھتا ہے. تو حضرت کی بھی یہ خواہش تھی کہ لوگوں کے تعاون سے, تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو, ثواب بھی ہو, اور لوگ اس کو اپنا سمجھیں اور اس سے وابستہ رہیں. اس لیے حضرت نے یہ شرط لگائی. تو جس طرح دارالعلوم پہلا مدرسہ تھا اسلامی تاریخ میں جس میں ایک ضابطے کے, ایک پورے نظام کے تحت ابتدا سے انتہا تک پوری تعلیم دی جاتی تھی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحریک چلائی جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا. اسی طرح اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضور کے دور کے بعد اب تک ایسی کوئی تحریک نہیں چلی تو پھر بھی انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں. آسٹریلیا, فیجی سے لے کر امریکہ کے ہر شہر تک, افریقہ کے ہر شہر تک, یورپ کے ہر شہر تک, آپ سمجھ رہے ہیں کون بلا ذرا اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت کو کوشش کیا کرو کچھ وقت لگانے کی. ماشاءاللہ یہ حضرات وہاں بھی پہنچے. شروع میں جب جماعتیں پہلے تک گئی نا انگلینڈ, وہاں تو لوگ کہتے تھے مولانا اگر ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی نا, نمازیں پڑھنی ہوتی, مسجدیں بنانی ہوتی تو پاکستان میں بڑا ہمارے پاس وقت تھا. ہم تو یہاں پاؤنڈ کمانے آئے ہیں, پاؤنڈ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم کیا. اب الحمدللہ تقریباً 2000 سے زیادہ مساجد, 2000 سے زیادہ مساجد, اور اکثر مساجد میں دیوبند, دارالعلوم دیوبند کے بیٹے ماشاءاللہ کے فرزند کہ کس طرح پھول کو یا سمجھے وہ ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں, امامت کے, تدریس کے, پڑھنے پڑھانے کے, لوگوں کو دین سیکھنے سکھانے کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. تو آدمی کو کچھ اطمینان بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں نا سخت اور مضبوط, اس طرح جو ہے نا تھم جاؤ, اس طرح کسی جگہ پر جو ہے نا جم جاؤ, یعنی درخت کی طرح یوں ہوا چلے تو آدمی اس طرف جو جھک جائے, اور تھوڑی سی ایسے ہوا چلے تو پھر یوں جھک جائے نا. طوفان آئے, آندھیاں آئے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہاں, لیکن درخت بھی تھوڑی سی بھی ہوا چلے نا
تو کبھی یوں رخ کر لیا کبھی وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے درخت کی طرح نہیں ہمیں کہا بھی مضبوط رہو, ہاں نا, بلکہ پہاڑوں کی طرح اپنے بڑوں پر کچھ اعتماد رکھو. ہاں کہ ہمارے بڑے الحمدللہ یوں ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس دور کے اندر. علماء دیوبند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تشہیر, دین کو پھیلایا اور دین کو عام کیا, اس کا سرا اور اس کا جو ہے وہ صلہ اور اس کا سارا اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے نصیب میں, ان کے حق میں, ان کے مقدر میں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی قدر نصیب فرمائے. حضرت جیسے مجاہد ملت, اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ اور عام اور تام کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ منسلک رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.